ناظرین کرام، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں وفاقی حکومت نے مختلف جو تاجر طبقے ہیں ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ گزشتہ روز کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے پورے صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں آن لائن تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، وفاقی کابینہ بھی موجود تھی، وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ اس نے جو بالخصوص ہمارے کاریگر طبقے سے وابستہ افراد ہیں ان کے کاروبار کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اس بات کا اعلان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق امان نے کیا تھا، اور اس کا اطلاق انہوں نے کہا تھا کہ تمام صوبوں پر ہوگا۔ تاہم بعض ایسی چیزیں تھیں جن کا انہوں نے صوبوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ صوبے اس کا اعلان کریں گے، لیکن ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے، ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو جو نیشنل رابطہ کمیٹی ہے اس کے فیصلوں کے مطابق ان جو باربر ہیں اور پلمبر ہیں، درزی ہیں اور دیگر جو کاریگر ہیں، مکینک ہیں، شعبوں سے وابستہ افراد ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ان لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے تو پولیس نے دھاوا بول دیا، دکانداروں پر تشدد بھی کیا، ان کے کاروبار بھی بند کرائے، اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر تھی کہ وفاق میں سرکاری ٹی وی پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں جن چیزوں کا اعلان کر رہی تھی ان کو صوبوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اپوزیشن کی حکومت ہے، انہوں نے ان چیزوں کا اطلاق کیا ہے اور مختلف جو کاروبار ہیں وہ کھولے گئے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف تاجر رہنما سہیل احمد اعظمی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ابو المعظم ترابی صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس وقت تک جو ہے صوبوں نے بھی اپنے لائے عمل کا، بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا نے اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے میں سہیل احمد اعظمی سے پوچھوں گا کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے نیشنل رابطہ کمیٹی کے اعلان کے بعد۔ آج خیبر پختونخوا نے بھی ان فیصلوں کی توثیق کر دی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی عرفان صاحب، وفاقی کوارڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کا اظہار کیا تھا، وہ ظاہر ان کو ادراک بھی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے جو سفر کر رہی ہے گزشتہ 25 دنوں سے، ان کا لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار زندگی معطل ہے۔ ایک تو یہ ہمارا کرونا کا کرائسس ہے، اوپر سے یہ جو بیہائنڈ دا سین بھوک اور افلاس کا جو کرائسس جنم لے رہا ہے، اور خدا خاصہ وہ پھٹ پڑا تو اس کے لیے صورتحال ہے، اسی میں بہتری لانے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کا اعلان بھی ہوا، اور فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی اس کا اعلان کیا کہ جو نائی ہیں، باربر جیسے جسے کہتے ہیں، یا درزی، ٹیلر حضرات، میکینک، الیکٹریشین اور دیگر جو ہنرمند طبقہ ہے، ان کی دکانیں جو ہیں وہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ تو تاجر طبقوں میں اس وجہ سے اس خبر سے بڑی خوشی پھیل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کم از کم کیونکہ عید کا سیزن ہے تو آج تاجروں نے، اس جو منسلک تاجر تھے انہوں نے دکانیں اپنی صبح سویرے کھول لی، تو صبح سویرے سے ٹیلی فون آنا شروع ہوئے، پولیس نے، سٹی پولیس نے ان کو زبردستی دکانیں بھی بند کروائیں، چند تاجروں کی کینٹ پولیس بھی گئی ہے، کینٹ پولیس بھی گئی ہے، چند تاجروں کی گرفتاری کا اور ایف آئی آر کا بھی مبینہ الزام ہے کہ ان پہ لگایا گیا۔ اس سے میں نے جب کمشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے اور ڈی پی او سے رابطہ کیا، ان کو میسج، ڈی سی آفس ٹیلی فون بھی کیا کہ بھئی یہ کیا پوزیشن ہے، عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں اور یہاں ڈسٹرکٹ لیول پر کچھ ہو رہا ہے۔ تو کمشنر صاحب کا جواب آیا اور اے ڈی سی صاحب کا جواب آیا، ڈی سی صاحب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھتا ہوں کیوں نہیں ہوا ابھی، اور اے ڈی سی صاحب نے بھی یہ کہا کہ نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے دیکھنے میں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وفاق میں اور صوبائی حکومت میں آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے، اور شام کو جا کے اس کا فیصلہ ہوا کہ بھئی ان کو کھولنے کی اجازت ہوگی صبح سے 9 سے 5 بجے تک۔ اچھا جناب، ترابی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اعتدال نیوز اسٹوڈیوز میں، تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں، وہ شہر کا وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں صبح جن تاجروں نے اپنے کاروبار شروع کیے تھے ان کو دوبارہ بند کرا دیا گیا، اور آج پھر وہی جو نیشنل رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کی گئی اور پھر وہی چیزیں انہوں نے کرنے کا اعلان کیا ہے؟ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کیوں اس کو روکا، پھر بعد میں وہی ڈیسیجن لیے جو رابطہ کمیٹی، نیشنل رابطہ کمیٹی کے فیصلے تھے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ جس اجلاس کی ہم بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، اس میں تو وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے، آن لائن موجود تھے. تو آج کل تو کرونا کی وجہ سے آن لائن ہی میٹنگز ہو رہی ہیں زیادہ. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وزراء اعلیٰ کی تجاویز کے مطابق ان کی مشاورت سے یہ فیصلے کیے ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وفاق ایک فیصلہ کر لیتا ہے، پھر وفاق کی جو ترجمان ہے فردوس عاشق اعوان صاحب وہ ٹی وی پہ آ کے سرکاری ٹی وی پہ باقاعدہ کچھ آ کے ڈیٹیل بھی بتاتی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں اور جو بیچارے لوگ صرف وفاق کی حکومت کے اعلان پہ اور سرکاری ٹی وی پہ فردوس عاشق اعوان کے اعلان کے بعد اگر آ کے وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان لوگوں کا جرم کیا ہے. آخر وہ لوگ بیچارے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں کہ جی ہمیں باقاعدہ طور پہ ہمیں آرڈر دیا جائے گا، باقاعدہ طور پہ ہمیں بتایا جائے گا اور اس کے بعد ہم کاروبار شروع چلو کر دیا. تو کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں دہشت گردوں کی طرح آیا جائے، چھاپے مارے جائیں، ان کو پکڑا جائے، تشدد کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اچھا ان میں زیادہ تر آپ کی بات سے میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ہمارے کاریگر شعبے کے وابستہ جن کو وہی اجازت ملی ہے، مطلب وہی لوگ ہیں نا، چھوٹے لیول کمزور لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو ضرورت ہے، جن کا جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی یا جو آپ احسان کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا وہ آپ کا جو ہے کافی نہیں ہے. 25 دن کا جو عرصہ ہے وہ جب وزیر اعظم کا جو گزارا ہے، ایک وزیر اعظم کا اور ایک ان کی وائف کا گزارا جو ہے وہ 2 لاکھ تنخواہ میں نہیں ہوتا مہینے کا، جبکہ سرکاری اخراجات ہوتے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کیوں بھوک اور افلاس سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کرونا سے بچاتے بچاتے ان کو آپ قبروں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا میرے خیال میں وزیر اعظم کے اس سابقہ بیان پہ یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ سکون قبر میں ہے، تو ان لوگوں کو آپ قبر میں سکون دینا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو محکمے ہیں، جو ذمہ داران ہیں سرکاری، ریاست کا جو قانون ہے، آئین ہے، کیا وہ لوگوں کے لیے ہے صرف؟ کیا ان ڈپارٹمنٹس کے لیے نہیں ہے، ان حکام کے لیے نہیں؟ یہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، ان پہ کوئی آئینی قانونی پابندی نہیں ہوتی؟ خدا کے لیے ایسے لوگوں کا نفسیاتی علاج کرائیے جو موقع پاتے ہی لوگوں پر جھپٹ پڑتے ہیں اور کرگسوں کی طرح، اور لوگوں کو اٹھا کر حوالات میں لے جاتے ہیں، تھانوں میں لے جاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. یہ نفسیاتی علاج کے قابل ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں. انہیں ایسے عہدوں سے، ایسی ڈیوٹیوں سے ہٹا کے ان ڈیوٹیوں پہ لگائیں، ان عہدوں پہ لگائیں جہاں عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کا واسطہ نہ ہو، بلکہ ان کے اپنے اسٹاف کے ممبران کا بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا قریبی تعلق واسطہ نہ ہو جہاں یہ تلخ کلامی کریں، جہاں یہ فساد کریں، یہاں جھگڑے کریں، تصادم کریں. تو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، خدا کے لیے ریاست کا اگر آئین ہے، قانون ہے، اگر یہ جنگل نہیں ہے، یہ ریاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ مہذب پاکستان ہے، مہذب ملک ہے، تو خدا کے لیے ان غریبوں پہ رحم کھائیے اور ریاست کا قانون اور آئین جو ہے وہ صرف ان پہ نافذ نہ کیجیے بلکہ پہلے ان لوگوں پہ نافذ کیجیے جو عوام کے ساتھ. جی ترابی صاحب، آپ نے اپنا موقف پیش کیا. سہیل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کل سے جو پھر کاروبار کھل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ درزی کھلے گا، کپڑے کی دکان نہیں کھلے گی، پلمبر کھلے گا، سینیٹری کی دکان نہیں کھلے گی. بار تو چلو اس کا تو کسی سے کوئی اس طرح کا وابستگی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کس طرح چیزیں آپس میں بہت ساری آپس میں لازم و ملزوم ہیں. تو اس کے بغیر جیسا کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں تو ویسے بھی میکسیمم ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رش کم ہو جاتا ہے. تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں گرمیوں کی وجہ سے کہ زیادہ تر اپنی عید کی خریداری رمضان شریف سے پہلے کر لیتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ کاروبار بھی بند ہے، رمضان شریف بھی آگے آ جائے گا، تو لوگ جیسے یہ لاک ڈاؤن کہتے ہیں کہ 30 اپریل کے بعد ختم کریں گے، تو لوگ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وفاقی اور صوبائی حکمران ہیں، ان کے جو مشیران ہیں وہ بڑے نااہل قسم کے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا ان کی تفصیل، تو جتنے نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو انہوں نے اپنا مشیر بنایا. تو میں اس پہ حیران ہوں کہ
یہ ٹیلر کی دکان کھولی جائے گی. اب وہ ٹیلر کے پاس کپڑے آئیں گے, بازار سے پرچیزنگ ہوگی, عید کی شاپنگ آپ نہیں رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان شریف میں نکلنا کام ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, اور لوگوں نے کپڑے لے کے پہلے سے 6 مہینے پہلے سے اسٹاک کیے ہوتے ہیں, اور وہ اسی سیزن میں کماتے ہیں اور پھر 6 مہینے آرام کرتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے. اس پہ کوئی ورک آؤٹ حکومت نے کیا ہی نہیں. حالانکہ میرے اپنے ذہن کے مطابق حکومت اس پہ SOPs بناتی, اور مارکیٹ میں کوئی جیسے مارکیٹیں ہیں اس میں دکانوں میں کوئی سوشل ڈسٹینس کا کوئی ایسا کوئی قانون بنا کر کہ کسی بھی دکان میں 2 سے زیادہ گاہک نہ ٹھہریں یا زیادہ ملازم نہ ٹھہریں, آپس میں لوگوں کا آپس میں تعلق نہ ہو. اس طرح سے کوئی طریقہ کار بنا کے کپڑوں کی بھی اور دیگر جو دکانیں جو ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے ان کو کھولنے کا بھی کوئی طریقہ بنانا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہے کیونکہ جب بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بیچ میں مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا, جب ٹیکسوں کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں اور دیگر فیصلے ٹیکس تاجروں کے بغیر جب کیے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تاجر تنگ آمد بجنگ آمد روڈوں پہ آتے ہیں, پھر ہڑتال کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حکومت مجبور ہوتی ہے, پھر ان کی بات مانتی بھی ہے. لیکن اگر پہلے یہ کام کر لی جائے تو اس میں بڑی مزید بہتری آ سکتی ہے. اچھا جناب ترابی صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں جن لوگوں کے کاروبار بند رہے ہیں اور ان کا ایک کافی بہت بڑا نقصان ہوا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو بھی حکومت کوئی ریلیف کا کوئی پیکیج دینا چاہیے, جیسے انڈسٹریلسٹ یا دوسرے لوگوں کو بھی, اور جیسے غربا کو حکومت نے وہ ایک پیکیج دیا ہے. تاجر چونکہ ہمارا ایک سفید پوش طبقہ ہوتا ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے زور بازو پہ چھوٹے تاجر ہوتے جائیں, بڑے چارے اپنا کام کر لیں. تو آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک طویل عرصے تک لاک ڈاؤن رہا ہے, تاجروں کو بہت بڑا لاس ہوا ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ حکومت ان کو کس طرح ٹریٹ کرے اور کوئی ان کو ریلیف پیکیج بھی دینا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, ایک تو میں یہ کر دوں کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جو ہماری تعمیرات ہے اس کو ایک تو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ کاروبار ہیں وہ شروع کر دیے جائیں گے. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ اگر سینیٹری کی دکان بند ہوگی تو پلمبر کیسے, تو میرے خیال میں تعمیرات کے ساتھ جو ہے سینیٹری کا بھی وابستہ ہے اور پلمبر کا تو ویسے اجازت مل گئی ہے. تو اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں. تو جتنے میرے خیال میں تعمیرات کے ساتھ منسلک ہیں ان کو تو اجازت دینی چاہیے, اور ان پہ جو ہے پابندی کا کوئی ایسا اطلاق نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف جو ہے جو ریلیٹڈ بزنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان پہ تو وہ آگے چل ہی نہ سکے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ دیکھیے 25 دنوں میں ہمارے اپنے ڈی خان کو ہم دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب دہشت گردی تھی 10-15 سال, اس میں آئے روز اور روزانہ دکانیں بند ہو جاتی تھیں, کاروبار بند رہتے تھے, روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی شکل میں چونکہ ہمارا کاروبار صبح چل رہا ہوتا تھا دوپہر کو بند ہو جاتا تھا, دوپہر کو چل رہا ہوتا تھا شام کو بند ہو جاتا تھا, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں وہ کاروبار ہمارے تاجر برادری کر رہی ہوتی. اس کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ مزدور تھے ان کا کام بھی چل رہا ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ تو بالکل مختلف ہے, اور اس طرح مختلف ہے کہ نہ تاجروں کو اجازت ہے کاروبار کریں اور نہ ہی تاجروں نے کاروبار کرنا ہے. تو پھر پہلے تو خوف و دہشت گردی کے دنوں میں خوف و راج کے حالات میں بھی لوگ اپنے کاروبار چلا رہے ہیں. کاروبار بند ہو گئے ہیں, روزگار بھی بند ہو گیا. جب روزگار بند ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کے جو چولہے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, آپ کے ٹرانسپورٹ بند ہے, سب کچھ بند ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں صرف دہاڑی دار ہی متاثر نہیں ہوا, ہم سب متاثر ہوئے ہیں. اور سب کے متاثر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاست جو ہے یہ ذمہ دار ہے, ریاست کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ سب کی مدد کرے, وہ سب کو ہی ریلیف دے. لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں اور حکومت کو پہ بھی بہت زیادہ معاشی بوجھ پڑ رہا ہے, تو یہ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو بڑا تاجر ہے وہ پھر میں وہ اپنی وہی بات دہراؤں گا جو کسی پہلے پروگرام میں بھی دہرائی تھی کہ جو مزدور ہے اس کو 500-600 روپے ملتی ہے روزانہ دہاڑی, اس کا وہ نقصان ہے, اس کی حیثیت کے مطابق اس کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو چھوٹا تاجر ہے اس کو وہ 1000 روپے کماتا تھا, اس کا 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور ایک وہ کچھ بڑے تاجر ہیں ان کا لاکھوں کا کاروبار ہوتا تھا تو انہیں نقصان بھی لاکھوں میں ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ چلے جائیں
تو وہ کیٹیگرائز کرتے جائیں تو جس کا جتنی حیثیت ہے اس کا جتنا بڑا کاروبار ہے اتنا بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو اسے بھی ریلیف چاہیے۔ حکومت نے کہ کچھ اعلان کیا، جیسے ریٹیلر کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ جس کو ٹیکس میں 15% چھوٹ دی جائے گی، اسی طرح تاجروں کو قرضوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جی قرض یہ وصول نہیں کیے جائیں گے جلد، اور اس میں ریلیف دیا جائے گا، تھوڑا سا ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ روٹی کا مسئلہ ہے، وہ پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ بچوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اقدامات نہیں کرتے، کوئی میکانزم نہیں بناتے، تو چاہے وہ کارخانہ دار ہے اس کی جمع پونجی بھی ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے تاجر ہیں ان کی جمع پونجی بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی جو چھوٹے تاجر ہیں یا چھوٹے لوگ ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی روزانہ کی 2 وقت کی روٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرونا سے بچاتے بچاتے ان لوگوں کو بھوک سے افلاس سے ہی مارتے ہیں۔ آپ کی ایک بات جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ اگر حکومت تاجروں کو یا چھوٹے تاجروں کو ریلیف نہیں دے سکتی تو کم از کم ان کو روزگار کے مواقع فراہم کر دے، جو اپنے نقصان کا ازالہ کریں۔ اچھا سہیل صاحب، صوبائی حکومت نے جو آج فیصلہ کیا ہے اس کا نیشنل رابطہ کمیٹی اور جو وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے تھوڑی سی اس میں مزید بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک حکم تو نہیں دیا، ایک اپیل سی یا ایک مطالبہ سا کیا ہے کہ جو مالک دکان ہیں وہ اپنے کرایہ داروں کے ساتھ ان کو بھی ریلیف دے کسی حد تک جتنا ان سے ممکن ہو۔ دوسرا انہوں نے مقامی ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا استثناء دیا ہے کہ اندرون ضلع جیسے ہمارے اب درابن ہے، پہاڑ پور ہے، پرووا ہے، یہ علاقے ہمارے کٹ گئے ہیں، اور مقامی جو ہمارے رکشہ وغیرہ ہیں یہ بھی بند ہو گئی ہے، تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہے، یہ ہزاروں میں یہ لوگ ہیں، تو ان کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا اگر یہ حکومت نے فیصلہ، کیونکہ وزیر اعظم کی تقریر میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ابھی صوبے کے اس میں نوٹیفیکیشن میں سطح پر اگر ایسے اعلان ہوئے ہیں وہ میں نے ابھی تک وہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو یہ اگر ایسا اعلان کیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں یہاں پر جتنے بھی اونرز ہیں، چاہے وہ دکان کے اونرز ہیں، چاہے وہ گھروں کے اوپر اونرز ہیں، جو کرایہ دار جن کے پاس رہتے ہیں، یہ برا وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے دنیا بھر میں۔ ابھی میں کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ چیریٹی کے کام میں، امداد کے کام میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ تو یہ اب زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے اور فصلیں بھی پکی ہیں، عشر کا مہینہ بھی ہے، تو جو مخیر حضرات ہیں، مخیر تاجر ہیں، جو مالک مکان ہیں یا مالک دکانیں، ان کے لیے کار ثواب کا بھی بڑا اچھا موقع ہے اپنے غریب تاجر کے ساتھ، جن کی 1 مہینہ دکان بند رہی ہے، تو اس کے کرائے میں اس کو ہونا یہ چاہیے کہ آدھا نہیں بلکہ پورا مہینے کا کرایہ معاف کریں، اور جو جن کے پاس ملازم ہیں ان کو تھوڑی بہت تنخواہ بھی دینے کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو ٹرانسپورٹ کھلی ہے اس سے بھی ظاہر ہے تھوڑی نقل و حمل تیز ہوگی، اور کافی لوگ جو ہیں اس چنچی رکشہ سے، ہمارے مزدوری سے، اور دوسرے اس سے لوکل لیول پہ ہماری جو 5 تحصیلیں ہیں وہاں نقل و حمل ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس سے وابستہ ہیں، تو ان کا آنا جانا وہ ہوا، اور تھوڑا بہت کاروبار زندگی چلے گا، لوگوں کی تھوڑی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ابھی تک میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا توکل اللہ پہ ہے، تو آپ اگر امریکہ کی اور اسپین کی اور اٹلی کی اور برطانیہ کی اور کینیڈا کی مثالیں لے لیں، کیونکہ ان کا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، تو ان کی حالت ہم سے زیادہ بدلی، حالانکہ وہ بڑے فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، کہتے ہیں نا، جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے عمل اوپر جاتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ تو آج جو مسلمان جس حالت میں ہیں، خاص کر میں تاجر طبقے سے یہاں پر، کیونکہ میں تاجر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا صحافت سے بھی تعلق ہے، میں تاجر طبقے سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ہم بڑے بدنام ہیں تاجر، کہ جی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور تاجر گراں فروشی شروع کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں کہ جیسے آپ مالک یا مالک مکان کو ایک تجویز دے رہے ہیں، تو تاجروں کو اس فورم سے ایک تجویز دیتے جائیں کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو خود ایک مشکل حالات سے گزر چکے ہیں۔ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جی ایک جو صارف ہیں وہ ظاہر ہے سارے بھی پریشان ہیں، تو اپنے کم سے کم منافع لیں، ذخیرہ اندوزے نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور 2 نمبر چیز نہ بیچیں، ملاوٹ کی چیزیں نہ بیچیں، حفظان صحت کے مطابق اپنی اشیاء کو رکھیں، جو بھی حکومت کے SOPs ہیں، اور جو ہمارا اسلام تو بڑا صفائی کا مذہب ہے، صفائی کو نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔
چیزیں جو پہلے سستی ہوتی ہیں رمضان شریف کے مہینے میں مہنگی ہو جاتی ہیں، بلکہ ڈبل ریٹ ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے وافر مقدار میں مل رہی ہوتی ہیں وہ ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو خاص کر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جیسے گوشت کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، بیسن کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، بیکری کی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، دودھ ہے اس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں جتنا ریلیکسیشن، جتنا عوام کو سہولت دے سکتے ہیں، میں تاجر طبقے سے یہ اپیل کروں گا کہ اس میں ان کی وہ بھی شہریوں کو ریلیف دیں۔ اچھا سہیل صاحب، پروگرام کے اختتام سے پہلے میں دو چھوٹی سی باتیں پوچھوں گا، اختصار کے ساتھ ان کا جواب دے دیں۔ ایک تو یہ تاجروں کو ریلیف جو دیا گیا ہے اس کے اوقات بتا دیں کب سے کب تک ہوگا۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ ڈی اے خان کے جو شہر کے داخلی راستے ہیں، پورے شہر کے جو بازاروں کے ہیں، وہاں پہ سینیٹائزر گیٹ لگائے گئے ہیں، تو ان کو بھی آپ سود مند جو فروٹفل دیکھ رہے ہیں؟ جو ٹائمنگ ہے وہ تو 9 سے 5 تک ہے، اور تاجروں سے اپیل ہے کہ اس کی مکمل طور سے پابندی کریں، 9 سے 5 تک اپنی دکانیں کھولیں جن کو کھولنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرا جو سینیٹائزر لگائے گئے ہیں ڈی اے خان کے توپان دروازے پر، مسگراں گیٹ پر، اور اس طرح اور جہاں جہاں بھی لگائے گئے ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کی مبینہ طور پر یہ الزام ہے نہ کوئی چیز ایسی ڈالی جاتی ہے جس سے لوگوں کو کرونا کے مرض سے بچایا جا سکے، اور بعض اوقات اکثر ابھی میں گزرا ہوں تو سینیٹائزر کام ہی نہیں کر رہا تھا، میں خیال میں یہ سینیٹائزنگ گیٹ جو ہے، ہاں گیٹ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو حکومت نے ایک ہماری بدقسمتی کہ ہم ایک کوئی کام کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ توجہ ہم نہیں دیتے، تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ واقعی اس میں ٹی ایم اے کا عملہ اس میں چیز ڈال رہا ہے، وہ کیمیکل ہے یا جو بھی چیز ہے جو سینیٹائزر کا جو میٹیریل ہے اس کو ڈالیں، تاکہ جو نیچے سے لوگ گیلے ہوتے گزرتے ہیں وہ اس سے اس بیماری سے بچ سکیں۔ ایک بات آخر میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، کل مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، یہ بھی ہم حکومت کی سننے میں آ رہا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں تراویح پہ بھی پابندی ہوگی اور اعتکاف پہ بھی لوگ نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کل کراچی پریس کلب میں اعلان کیا باقاعدہ کہ رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام بھی کیا جائے گا اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جیسے وہ سوشل ڈسٹینس رکھ۔ ابھی تک وفاق کی طرف سے اس کا اعلان نہیں ہوا، اور وہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہم 18 کو کہیں گے، تو اس میں بھی ضرورت ہے کہ حکومت اور ہمارے علماء کرام کے ساتھ آپس میں کوارڈینیشن ہو، اور یہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع جتنا کریں گے اتنے ہم مصیبتوں سے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، جتنا اس کے لیے دروازے بند کیے جائیں گے مدارس کے، مراکز کے، مساجد کے، اتنا ہی ہماری پریشانیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑھیں گی۔ درابی صاحب، کنکلوژن سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اختتامی کلمات، جو آپ کی رائے ہے یا تجویز ہے، وہ ہمارے سننے والوں تک پہنچا دیں تو۔ اچھا، ایک تو میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو بات یہ بھی مشروط ہے کہ یہ جو جن کاروباری لوگوں کو یا دیہڑی داروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا کاروبار یا مزدوری کر سکتے ہیں، تو جو اپنے ضلع کے اندر ٹرانسپورٹ کی اجازت کی بات کی ہے تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ اس میں ہماری جو فورسز ہیں ماشاءاللہ، ان میں بعض لوگ جو ہے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی گاڑی لے کے آ رہا ہے یا گاڑی میں وہ لوگ آ رہے ہوں گے، مطلب نکلتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ جی میں دوائی لینے جا رہا ہوں، تو پولیس والا کہتا ہے نہیں آپ دوائی لینے نہیں جا رہے۔ مطلب اگر وہ بیچارہ نوجوان ہے، موٹر سائیکل سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے باہر جو ہے یہ پکنک منانے کے لیے نکلے ہیں، تو یہ فورسز کے اہلکاروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فیصلہ وہ کریں کہ کون کس لیے نکلا ہے اور کس لیے جا رہا ہے۔ اگر ضرورت کے لیے نہ نکل رہے ہوتے تو یہ اس طرح کی ٹریفک ہوتی، شہر سنسان پڑا ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب ٹرانسپورٹ آ رہی ہو، رکشے والے آ رہے ہوں، اس میں لوگ بیٹھے ہوں، تو پھر ان کو اتار کے جو ہے ان کو بے عزت کیا جا رہا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور رکشے والے سے کہا جائے کیوں لے کے جا رہے ہو، اس کو واپس کر دیا جائے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز جو ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم وفاقی کابینہ، اس رات کو بڑی عجیب سی بات ہے، فیصلے آتے ہیں اور صبح ہم اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے رہتے کہ پتہ نہیں نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ ریاست چلا رہی ہیں، ملک چلا رہی ہیں۔
تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے، وفاقی کابینہ کرتی ہے، وزراء اعلیٰ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور صبح جو ہے عملی شکل میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. تو اس پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی فورسز، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکا جائے، ان کو بھی عوام پہ جو ہے تشدد سے، مار پیٹ سے، ان کی توہین کرنے سے اگر آپ نہیں روکیں گے تو لگتا ایسے ہے کہ پھر وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، وزراء بے اختیار ہیں اور اختیار کسی اور کے پاس ہے، اور وہی جو ہے فورسز کو اچھا، اس میں تھوڑے آپ کو اپنی جو میری انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارے نیچے جو پولیس ہے، جو محکمے، ضلعی محکمے، تو یہ صوبائی حکومت کو فالو کرتے ہیں. تو صوبائی حکومت نے اپنے فیصلوں میں کہا تھا کہ ہم کل اپنے کابینہ کا اجلاس لیے انہوں نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہونے دیا. وفاق کے بات کر دوں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اختیار کس کے پاس ہے. دوسری بات، آپ نے سینیٹائزرز شاورز کی ہے، تو میرے خیال میں ہم تو ٹوپا مالا سے گزرتے ہیں، تو میرے خیال میں چند چھینٹیں جو ہیں وہ سر پہ پڑتے، مجھے سمجھ نہیں آتی. خوش نصیب ہیں آپ نے چھینٹے لیے ہیں سہیل صاحب، ہم سے آپ سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ یہ کپڑے گیلے کروا کے آئے ہیں. میں 3-4 دفعہ گزرا ہوں تو ہوا بھی نہیں تھی. میں تو دیکھیں نا، جب آپ گزر رہے ہوں تو سامنے سے آپ کے اوپر فوار پڑ رہی ہو، پیچھے سے پڑے، دائیں بائیں سے پڑے، تب جا کے آپ کوئی جراثیم سے بچ سکیں گے. ورنہ یہ جو چند چھینٹیں سر پہ پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاورز جو ہیں وہ کسی کام کے ہی نہیں ہیں. اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ایم اے جو پہلے ہی خسارے کا شکار ہے، جن کے پاس تنخواہیں نہیں، اس پہ یہ بوجھ ڈالا گیا. نہیں، آج سے ان پہ بوجھ نہیں، اس کے لیے الگ ٹھیک ہے. تو ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی سہیل احمد اعظمی کی. سینئر صحافی بھی ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں. ابو المعظم ترابی صاحب بھی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی رائے دی ہے. تو انہوں نے ایک بات جو میرے ذہن میں بیٹھی ہے وہ یہ ہے کہ صرف تمام چیزیں ہم حکومت پہ نہ چھوڑیں، ہمیں آپس میں بھی اثار و قربانی کا جذبہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ اسلام میں کہا گیا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرف ہیں اور ایک اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے. تو ہمیں بھی اس مشکل وقت میں اپنے دیوار کی طرح ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.